بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحومیر مترجم سبق، اس کا جو اصل اعتبار سے تو 7 ہے، لیکن چینل کے اعتبار سے سبق نمبر اس کا 11 ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی بحث اور ایک بہت عمدہ بحث علم نحو کے اندر اعراب اسم کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اعراب اسم کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بحث کی جائے گی اسم کے اعراب کے تعلق سے، اور یوں یاد رکھیں کہ یہاں پر اس اعراب اسم کا جو بیان ہے، اسم کے جو ہیں وہ 3 اعراب ہوتے ہیں، جیسے کہ بیان کر رہے ہیں اسم کے 3 اعراب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 اور جر۔ تو اسم کے اعراب 3 ہے، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ اور اعراب کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو جزم ہوتی ہے، لیکن جزم کا جو تعلق ہے وہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں جو مقصود ہے وہ اسم کے اعراب کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے مصنف نے یہاں پر اسم کے اعراب فرمایا کہ اسم کے اعراب 3 ہیں۔ اب یہاں پر آیا رفع۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع جو ہوتا ہے وہ فاعل ہونے کی علامت ہوتا ہے، یعنی فاعل ہونے کی علامت ہے مبتدا و خبر اور دیگر مرفوعات، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل، انا کی خبر کانا کا اسم وغیرہ ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے رفع، یہ فاعل وغیرہ ہونے کی علامت ہے۔ نصب یہ مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے، حال تمیز وغیرہ دیگر منصوبات وغیرہ بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور جر جو ہے، یہ جر جو مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اب جر مجرور، اس میں کون آتے ہیں؟ مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، بحرف جر مضاف الیہ کے ساتھ بھی۔ تو گویا کہ مجرورات میں 2 ہیں اور مرفوعات میں 8 ہوتے ہیں، مرفوعات 8 ہیں اور منصوبات 12 ہیں، اور مجرورات جو ہیں وہ 2 ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس کو تفصیلی طور پر یوں بیان کر رہے ہیں۔ آئیے اقسام اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، یعنی آپ نے 16 قسمیں، چونکہ یہ نحومیر ہے اس میں آپ 16 قسمیں پڑھ رہے ہیں، اور بعض کتابوں میں 12 بھی ہیں اور کسی کتاب میں 9 بھی ہیں۔ تو 9 اور 12 یوں ہوتی ہیں کہ کئی قسموں کا جو اعراب تھا وہ ایک جیسا تھا، سیم تھا، تو ان قسموں کو انہوں نے ملا کر کے ایک کر دیا اور سب کا ایک اعراب بنا دیا، تو اس اعتبار سے وہ 9 قسمیں ہو گئیں۔ اب اقسام اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی قسم جو ہے نمبر 1 اسم مفرد منصرف صحیح۔ اسم مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن، یہ اسم متمکن کی جو ہے اسم مفرد منصرف صحیح، یہ اسم متمکن کی پہلی قسم ہے۔ مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ مفرد سے مراد جو ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ تثنیہ جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد یہ ہے کہ جس میں منع صرف کے اسباب 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ ہوا۔ اور صحیح سے مراد اصطلاح نحات میں، یعنی نحویوں کے اصطلاحات میں وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی صرفیوں کے صحیح میں اور نحویوں کے صحیح میں تھوڑا فرق ہے، کہ صرفیوں کا جو صحیح ہوتا ہے جس میں کلمے میں مادہ اصلی کی جگہ کوئی حرف علت نہ ہو، اور نحویوں کے جو صحیح ہے کہ درمیان میں اگرچہ حرف علت ہو لیکن آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز جو نحویوں کے نزدیک صحیح ہو لیکن صرفیوں کے نزدیک وہ صحیح نہ ہو، جیسے کہ زید ہے۔ زید یہ نحویوں کے نزدیک تو صحیح ہے کیونکہ آخر میں اس کے حرف علت نہیں ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے۔ پہلی قسم ہو گئی اسم مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن۔ دوسری قسم ہے مفرد
منصرف جاری مجرا صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جیسے دلون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم متمکن کی دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو اور ما قبل ساکن ہو. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے مفرد منصرف صحیح، اور صحیح نحوی و نزدیک یہ تھا کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور دوسری قسم انہوں نے بنائی کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو اور ما قبل اس کے ساکن ہو، جیسے کہ دلون اس کے آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے ساکن ہے، ما قبل اس کے ساکن ہے. اسی طرح زبیون زبیون کے آخر میں یا ہے، زبیون معنی ہرن، اور اس کے ما قبل با یہ ہے ساکن ہے. تو اب آسان تعریف یوں یاد رکھیں کہ جاری مجرا صحیح اسے کہتے ہیں جس کا آخر میں حرف علت واو یا ہو اور ما قبل اس کے ساکن ہو. تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف جیسے رجالن، یہ متمکن کی تیسری قسم ہے جمع مکسر، یعنی وہ جمع جس کی واحد کی بنا سلامت نہ ہو اور اس میں منع صرف کی علت نہ پائی جاتی ہو. منع صرف کی علت پائی جائے گی تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لہذا یہ منصرف ہے تو اس پر تنوین بھی آئے گی، کسرہ بھی آئے گا. جیسے رجالن یہ جمع مکسر ہے اور واحد کا وزن اس کا رجل تھا، یہ ٹوٹ گیا. تو اب یہ تین قسمیں ہوئیں اسم کی اعراب اقسام اعراب کے اعتبار سے متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ تین ہوئیں. پہلی مفرد منصرف صحیح، دوسری جاری مجرا صحیح اور تیسری جمع مکسر منصرف. اب ان کا جو اعراب ہے وہ ان کا اعراب ان تینوں اسما کی جو حالت رفع ہے، ان تینوں اسما جیسے آپ کے سامنے بیان کیے، تینوں اسما زید ہے، پہلا ہو گیا مفرد منصرف صحیح، دوسرا جاری مجرا صحیح دلون ہو گیا، تیسرا جمع مکسر رجال ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں ان تینوں اسما کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. اب تینوں قسموں کی تینوں اسما کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جاءنی زیدن و دلون و رجالن حالت رفعی ہے، یہ جا فعل ہے اور نون بقایا بھی معمول ہے اس کا اور زیدن بھی اس کا معمول ہے، لیکن جا کا جو یہ فاعل ہے وہ زید ہے، جا کا جو فاعل ہے وہ زید ہے اور زید یہ حالت رفع میں ہے جو فاعل بن رہا ہے اس کا جا کا. اور یہ اس پر آخر دیکھیں یہ مفرد منصرف صحیح ہے، نہ واحد ہے، نہ تثنیہ ہے اور نہ جمع ہے. اسی طرح دلون یہ اس کا جا کا جو فاعل ہے اور حالت رفع میں اور جاری مجرا صحیح کی مثال ہے کہ آخر میں واو اور ما قبل اس کے ساکن ہے. رجالن یہ جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا آخر واحد کا وزن سلامت نہیں ہے اور منصرف ہے. تو اب تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہے اور جو محل اعراب ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں دال پر ضمہ ہے، دلون میں واو پر ضمہ ہے اور رجالن میں لام پر ضمہ ہے. دوسری رائتو زیدن و دلون و رجالن یہ حالت نصبی کی مثال ہے کہ آخر میں تینوں پر جو ہے وہ فتح آ رہا ہے، تنوین نصب کی صورت میں آ رہی، دو زبر کی صورت میں. تو چونکہ یہ مفرد منصرف ہیں اور منصرف پر کسرہ اور تنوین دونوں آتی ہے، تو زیدن اور دلون اور رجالن تینوں حالتیں نصبی میں. اسی طرح مررتو بے زیدن و دلوین و رجالن یہ باحرف جر عامل ہے یہاں پر، اور زید یہ مجرور ہے اور حالت جری میں ہے، کسرہ ہے اس پر، دلوین بھی کسرہ ہے اور رجالن بھی مجرور ہے باحرف جر کی وجہ سے. تو اب کہیں گے یہ تینوں حالت جری میں. تو اب دیکھیں ان کی حالتیں بدلی، پہلی میں حالت رفع میں زید پر اور دلو پر رجال پر ضمہ ہے، اور تیسری میں حالت نصبی میں زید اور دلو اور رجال پر حالت نصبی میں فتح آیا. تیسری مثال میں مررتو بزیدن و دلوین و رجالن میں حالت جری میں یہاں پر کسرہ آیا. تو یہ تین قسموں کا اعراب ہوا، پہلی مفرد منصرف صحیح، دوسری جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف. ان تینوں قسموں کا اعراب جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. اب دوسری جو چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں متمکن کی چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، یعنی جمع تصحیح سالم، یعنی جمع تصحیح
وہ جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا. مؤنث سالم تصحیح کسے کہیں گے؟ وہ جس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کیا گیا ہو. جیسے مسلماتن، یہ مسلماتن سالم ہے کیونکہ اس کا واحد جو ہے مسلماتن ہے، اور اس کا آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر کے جمع بنائی گئی. اب اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب اس کا یوں ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ سے ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں دونوں میں، حالت نصبی اور حالت جری دونوں فتح سے کسرہ سے آتی ہیں. اس کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی اور حالت جری دونوں کسرہ سے آتی ہیں. یہاں پر جو ہے یہ مسٹیک ہے اس کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی و جری دونوں کسرہ سے آتی ہیں. یعنی یہ اس کے یہاں پر غلطی ہے، آپ اس کو درست کر لیں کہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی و جری دونوں میں کسرہ سے ہوتا ہے. گویا کہ یہاں نصبی جو ہے وہ جری کے تابع ہے، تو حالت نصبی و جری دونوں کسرہ سے آتی ہے. جیسے جانی مسلماتن، مسلماتن یہ حالت رفع میں ہے اور یہ اس کا فاعل ہے جا کا، اور جا عامل ہے، اور عامل جیسا آتا ہے ویسی اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہاں دیکھیں مسلماتن یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے. رأیتو مسلماتن یہ حالت نصبی میں ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، تا پر کسرہ آ گئے. مررتو بمسلماتن یہ حالت جری میں، اور پہلی میں جو ہے عامل جا ہے، دوسرے میں رأیتو ہے، اور تیسری میں با عامل ہے. تو اب یہاں حالت نصبی و جری دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، کسرے کے ساتھ اور حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. اب اس میں متمکن کی جو پانچویں قسم ہے وہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو. تو غیر منصرف جو ہے وہ اسم متمکن کی پانچویں قسم ہے. اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ ہوا کرتا ہے. غیر منصرف پر جو ہے وہ کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی. غیر منصرف پر حالت جری میں بھی فتح آیا کرتا ہے. تو اب غیر منصرف کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ 9 ہیں. ان 9 اسباب میں سے اگر 2 سبب پائے جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہے تو وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک ضمہ آئے گا. تو اب بیان فرماتے ہیں کہ غیر منصرف پانچویں قسم ہے ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. اسباب مذکورہ میں سے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 اسباب پائے جائیں، اور اسباب منع صرف 9 ہیں. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع جمع، اور ترکیب وزن فعل اور الف نون زائدتان. جیسے عمر، احمر، طلحۃ، زینب، ابراہیم، مساجد، معدی کرب، احمد، عمران. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ان کے اندر اسباب منع صرف میں سے جو ایسے جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ صرف 2 ہیں، تانیث بالالف ہے اور جمع منتہی الجموع. تو تانیث بالالف اور جمع منتہی الجموع یہ ایسے ہیں کہ ان میں ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور باقی جگہ میں ہر جگہ میں 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے. کہیں پر بھی کوئی کلمہ ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں کہلائے گا. غیر منصرف چونکہ کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں اس لیے حالت جری میں اس پر بھی فتح آتا ہے، لیکن وہ کہلائے گا ہی مجرور. ہاں ایسی ایک صورت ہوتی ہے جہاں پر غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو تو حالت جری میں اس پر لفظاً بھی کسرہ آ جاتا ہے. جیسے مررتو بالاحمدی، یہاں پر اس پر الف لام داخل ہو گیا تو احمد جو غیر منصرف تھا اس پر اب کسرہ آ گیا. اسی طرح مضاف ہو جائے جیسے مررتو باحمدکم تو وہاں پر بھی اس پر وہ کسرہ داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ عمر، احمر، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد، معدی کرب، احمد و عمران یہ سب غیر منصرف ہیں. ان کے جو اسباب ہیں آپ ان کو تفصیل سے نحو کی اور کتابوں میں پڑھیں گے. آپ یوں یاد رکھیں کہ عمر، احمر یہ سب غیر منصرف ہیں. کسی میں ایسے ہیں کہ ان میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو ایک سبب کی وجہ سے جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے وہ غیر منصرف ہے.
ان کا جو اعراب ہے ان کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی و جری دونوں فتح سے آتی ہے. جیسے جا عمر، یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، عمر اس کا جا کا فاعل ہے، اور رأیت عمرہ یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہے، اور یہ رأیت اس کا عامل ہے، اور مررت بعمرہ یہ حالت جری میں ہے اور یہ بھی حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ ہے، لیکن کہلائے گا ہی یہ مجروری. تو یہ آج ہم نے جو ہے یہ 5 قسموں کا اعراب پڑھا غیر منصرف کی. تو ان کو تفصیل طور پر آپ یاد رکھ لیں کہ آج ہماری پہلی قسم ہوئی مفرد منصرف صحیح، دوسری ہوئی جاری مجرد صحیح، تیسری ہوئی قائم مقام صحیح، یعنی تیسری ہوئی جمع مکسر منصرف. ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی بیان ہوا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. اور دوسری قسم چوتھی قسم آپ کی ہوئی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری دونوں کسرہ کے ساتھ آتی تھی، جیسے مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. پانچویں قسم غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو یہ آج ہمارا مکمل یہ 5 قسموں کا بیان مکمل ہو گیا. انشاءاللہ باقی جو آپ کی جو 16 قسموں میں سے جو بچی ہیں 11، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھائی جائیں گی. آج کا ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل تدرس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت کرے.